تو یہ ہے جی کہ جو ایک سال سے افغانستان پاکستان کے درمیان کچھ ناراضگیاں چل رہی تھی، خاص طور پر پاکستان میں جو اسٹیٹ کے اوپر، فوج کے اوپر، پولیس کے اوپر حملوں میں اضافہ ہوا، تو یہ بڑی ناراضگی کا باعث تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام شعبوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کے راستے مسدود ہوتے چلے گئے۔ تو یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی ہم سب کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی پوری تاریخ میں اگر کوئی پاکستان دوست عنصر موجود ہے تو وہ یہی امارت اسلامیہ اور تحریک طالبان افغانستان ہی ہے۔ اور جب پہلے ملا عمر مرحوم کی قیادت میں انقلاب آیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے ان کو باقاعدہ تسلیم کیا تھا۔ پھر ظاہر ہے جی کہ ہر ملک کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی میرا دوست ملک ہو۔ افغانستان صرف امارت اسلامیہ کی صورت میں ایک پاکستان دوست ملک کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن ایسے ایسے واقعات ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ آرزوئیں جو ہیں وہ ماند پڑ گئیں اور وہ امیدیں جو ہیں وہ خاکستر ہونے لگیں۔ تو اس حوالے سے پھر جب امارت اسلامیہ نے مجھے دعوت دی کہ آپ افغانستان آ جائیں تاکہ ہم کچھ معاملات پر بات کر سکیں، تو میں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو اور اس سے جو ہمارے اسٹیٹ کی متعلقہ ادارے ہیں یا شخصیات ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا کہ مجھے دعوت ہے، میں جا رہا ہوں اور ایک وفد لے کر جا رہا ہوں، تو اس میں اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے، ہماری ریاست کا سوچ کا زاویہ کیا ہے، ہمیں وہاں پر بات کرنی ہے تو کس زاویے کے ساتھ کرنی ہے، کن ترجیحات کے ساتھ کرنی ہے۔ تو اس چیزوں پر میں نے اعتماد میں لیا اور میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے مواقع، اس کو میں نے اپنا موضوع بنایا تھا۔ اور پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس چیز میں رکاوٹ کیا ہے یا جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا سبب کیا ہے، اس کو بھی ہم نے ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ چنانچہ انہی خطوط پر ہم نے وہاں پر بات کی، اور سب سے پہلی ضیافت جو ہماری ہوئی پہلی روز وہ مولوی عبدالکبیر صاحب کے گھر میں ہوئی، جو نائب وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے بڑے کھلے ڈھلے انداز کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر بات کی، اور پاکستان کے رویوں کو سراہا انہوں نے، اور پاکستان کو ایک اپنے لیے بڑا سہارا تصور کیا، اور ان واقعات کی طرف بھی نشاندہی کی کہ جو ہمارے درمیان تلخی کا سبب بن رہی ہیں، اور اس پر ان کا مثبت سوچ تھا کہ ہم نے اس کو طے کرنا ہے۔ چنانچہ اسی میٹنگ میں آئندہ آنے والی جو تمام میٹنگیں تھیں تو اس کا ایک ایجنڈا پر ہم نے اتفاق کیا، اور اسی ایجنڈے کے تحت پھر ہم نے ساری چیزیں وہاں ذکر کی۔ تو جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں، چاہے وہ وزراء کی سطح پر تھی، چاہے وہ پرائم منسٹر کی سطح پر تھی، وہاں تو سب کے سب بڑی ہی مثبت اور بڑی ہی ثمرآور نظر آنے لگی ہمیں، اور ہم نے سوچا کہ الحمدللہ اس دورے سے برف پگھل گئی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے کا بریک آؤٹ یہ آیا ہے کہ اس سے حالات جو ہیں وہ کسی حد تک نرمی کی طرف یا بہتری کی طرف چل پڑے ہیں؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ بنیادی بات یہ سمجھنی ہے کہ کیا ہم مسئلے کے حل اور اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے گئے تھے یا مسئلے کے حل کی شروعات کے لیے گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا دورہ مسئلے کے حل، مشکلات کے حل کی شروعات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دورے سے اچھی شروعات ہوئیں، اور اس کی جب میں نے تفصیل یہاں پر پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہمارے جیلانی صاحب خود میرے گھر تشریف لائے اور ایک لمبی میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی اور تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھی، اب یہاں پر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے لیے نظام کار بنایا جائے،
ایک میکینزم ہو کہ جس میں انہی خطوط پر ہم اب آگے بڑھیں اور ان مشکلات کو بھی دور کریں جو اس تعلقات کی خرابی کا سبب بن رہی ہیں، ان اسباب کو بھی دور کریں اور ایک دوسرے کو ہم شکایت کا موقع نہ دیں، اور تمام چیزیں برادرانہ انداز کے ساتھ اور ایک پڑوسی ملک کے ناطے ہمیں افغانستان کے ساتھ طے افغانستان کرتے کے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایسی کون سی لائن تھی یا ایک کوئی ایسی بات جو کہ پاکستان سے متعلق تھی کہ یہ درست نہیں ہے یا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی، کوئی ایسی نشاندہی ان کی طرف سے کی گئی؟ سب سے بڑی بات جس کی مجھے کہنے کی اجازت بھی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے، یہاں پر عسکریت پسند تنظیموں کی طرف سے جو نقصانات ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے اپنی خفگی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ پاکستان کی شکایتیں ہمیں بجا لگتی ہے، لیکن ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک پاکستان کی پوزیشن ہے، ایک ہماری پوزیشن ہے۔ پاکستان چونکہ متاثرہ ملک ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں پاکستان کا ساتھ تعاون کریں، تو اس کے لیے بیٹھ کر ہمیں ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی اور ایک طویل المدت اسٹریٹجی کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ تو اس پر ان کی بھی خواہش تھی، اور جو یہاں میں نے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت مناسب بات ہے۔ اب تو ایران کے ساتھ بھی حالات کچھ ناخوشگوار پیدا ہو رہے ہیں، وہ کسی بھی سطح پہ ہیں، حکومتوں کی سطح پہ ہیں یا کسی ایک خاص مخصوص ایریاز کی سطح پہ ہیں، مگر یہ کہ یہ ایک بہت زیادہ الارمنگ سچویشن میں ہے، اور اسپیشلی اس کا پاکستان میں اس وقت جو کہ انتخابی وقت ہے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 3 ہفتوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اس صورتحال میں ایران کے ساتھ اس طرح کی صورتحال بننا یہ کس طرف اس کا اشارہ ہے؟ میرے خیال میں اس کی ابتدا تو ایران نے کی ہے، اور پاکستان کو بھی پھر اپنے عوام اور اپنے سیکورٹی فورسز اور اپنی فوج کا مورال کا لحاظ ہوتا ہے، اس کو بھی ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، تو کچھ احتجاج پھر پاکستان کو بھی نوٹ کرانا پڑ گیا۔ لیکن ہم ایران سے بھی یہی بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ براہ راست کوئی کارروائی کرنے کی بجائے کیا پاکستان کے ساتھ ضروری نہیں تھا کہ آپ بات کرتے، اور اس حوالے سے پاکستان کی مدد آپ مانگتے، آپریشن بھی ہوتا تو پھر ایک طے کرتے کہ ہم مشترکہ آپریشن کرتے ہیں۔ یک طرفہ طور پر پاکستان کے سرحدات کو عبور کرنا، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اور 20 سے 25 ہزار وہاں پر شہری عام آبادی جو ہے متاثر ہوئی ہے، شہید ہو گئے ہیں لوگ، جس میں 70% سے زیادہ جو ہے بچے اور عورتیں ہیں۔ تو اب اس پر امریکہ جب ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کو، اس ساری درندگی پر اور ساری سفاکیت پر، تو یہ تو دنیا کو جواز فراہم کر رہا ہے کہ آپ جس ملک میں جہاں چاہیں آپ نشانہ بنائیں، اور اس ملک کی کوئی سرحد کے احترامات نہیں ہیں جی، اور اس کا کوئی عزت نہیں ہے۔ تو یہ سارے قانون پامال کر دیے گئے ہیں، عالمی قوتوں کی وجہ سے پامال ہوئے ہیں۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جغرافیائی تقسیم ہے اور ملک کی سرحدات کے اندر ہر ملک کا اپنا ایک اقتدار اعلیٰ ہے اور اس کی اپنی خود مختاری ہے، تو پھر اس کا احترام ہونا چاہیے، یہ دنیا کے قانون کا تقاضا ہے۔ لیکن انہوں نے تو حضرت نہ ایران کو معاف کیا، عراق کو معاف کیا، نہ انہوں نے لیبیا کو معاف کیا، نہ انہوں نے افغانستان کو معاف کیا، اور اب وہی چیز جو ہے اس کی نقالی ساری دنیا کر رہی ہے کہ اگر یہ کام تمہارے لیے جائز ہے تو میرے لیے بھی جائز ہے۔ تو ایک طاقتور کے مقابلے میں تو کمزور شاید جوابی کارروائی نہ کرے، لیکن جو برابر کی دنیا ہے وہ تو پھر جنگ میں چھڑ جائے گی۔ یہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ایک طرح سے جھڑپ ہوئی ہے، یہ 2 ملکوں کا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی عالمی سطح کی کوئی قوتیں اس میں انوالو تو نہیں ہو سکتی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک مجھے عجیب سا لگا، ایران کہتا ہے کہ میں نے بلوچ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ یہاں پر بچے شہید ہوئے ہیں جی۔ پاکستان کہتا ہے میں نے بلوچ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنایا ہے جی۔ اب دونوں کا نشانہ جو ہے بلوچ ہیں اور بلوچ علیحدگی پسند ہیں۔ تو پہلے تو اس بات کو واضح کیا جائے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ایک ہی برادری، ایک ہی قوم، وہ یکساں طور پر دونوں ممالک کے لیے مشکلات کا باعث ہے، تو اس کے لیے بھی ایک مشترکہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی، اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں اپنایا گیا۔ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بہرحال ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے،
सफ़ीरों का वापस भेजना, वहाँ से मंगवा लेना और यहाँ से वापस भेज देना, ये किस हद तक की का शदीद रवैया है? ये सफारती एहतजाज का हिस्सा है, हमेशा होता रहता है। कभी सफ़ीर को हम अपने सफारतखाने में बुलाकर उससे एहतजाज करते हैं, कभी उसका स्केल ऊपर होता आता है तो फिर हम सफ़ीर को बुला लेते हैं। अगर किसी ने बाकायदा मुल्क के सरहदात के अंदर जाकर हमला किया है तो एक जवाबी कार्रवाई उस तरह भी कर ली जाती है। लेकिन ये इसलिए नहीं होता कि जंग को दवाम दिया जाए, ये सिर्फ एहतजाज नोट कराने के लिए होता है। मेरे राय वाज़ेह तौर पर है कि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं, कदीम हमारे पड़ोसी होने के नाते से गहरे रवाबित हैं, और उसका लिहाज रखते हुए अब भी वक्त है कि हम मज़ीद कोई मनफी इक़दाम न करें बल्कि मुस्बत इक़दामात का आगाज़ करें और इस मामलात को हम शाइस्तगी के साथ हल करें। आप 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से नाक़िद रहे हैं, मज़ीद ये सिचुएशन कुछ ख़राब होती महसूस हो रही है। आप अब भी समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या अब कुछ इसको रोका नहीं जा सकता, लिहाजा होने दिया जाए? देखिए, हमने जो इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू की हैं वो तो 8 फरवरी के अब इलेक्शन ही के लिए हैं। हमने जो कुछ कहा, इसको रोका नहीं जा सकता, लिहाजा होने दिया जाए। देखिए, हमने जो इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू की हैं वो तो 8 फरवरी के अब इलेक्शन ही के लिए हैं। हमने जो कुछ कहा उसे न सुना गया और न माना गया, तो ज़ाहिर है इलेक्शन का तो हम इनकार नहीं कर रहे, इलेक्शन तो होंगे। और अगर उसमें कोई अदम तवाज़ुन सामने आता है, कोई शिकायत सामने आती हैं, आवाम का पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने में रुकावटें सामने आती हैं या बदअमनी की वजह से या मौसम की वजह से, तो ये तो फिर हमने अपनी बात रिकॉर्ड पे रख दी है। इससे आगे हम कोई स्टेट के लिए रुकावट तो नहीं बनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इंतखाबी निशानात के हवाले से और उसके बाद के जो इक़दामात हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, खुसूसन एक जमात की तरफ से। क्या ये आप समझते हैं कि ये वो उनका हक है तनकीद करना, इस तरह की तनकीद करना जिसमें सोशल मीडिया पे खुसूसी तौर पर एक कैंपेन की एक शक्ल दी जा रही है? इस तनकीद का कोई एतबार नहीं है हज़रत। यही सहाफ़ी, यही चैनल्स, यही अखबारात, यही इदारे किसी ज़माने में उनको पागल भी कहते थे, उनको लाअहल भी कहते थे, उनको नालायक भी कहते थे, धांधली की बुनियाद पर उनकी हुकूमत को ताबीर करते थे, उनके हक़ इक़्तिदार को तस्लीम नहीं किया, अवामी सतह पर कबूल नहीं किया गया। तो आज जब वो अपने मकाफ़ात अमल का शिकार है, और तो अब फिर हमदर्दियाँ पैदा हो जाती हैं लोगों को। मैंने तो ये कहा था कि पार्टी की बात आप क्यों कर रहे हैं? अगर कोई यकसा मवाक़ी की बात है तो फिर 2 सूबों की भी बात करो ना। क्या 2 सूबों को वो हालात माहौल नसीब है? एक पार्टी के लिए आप फ़िक्रमंद हैं और 2 पूरे सूबों के लिए आप फ़िक्रमंद नहीं हैं, आप आधे पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं। तो ये चीज़ भी ज़रा हमें देखनी चाहिए। नवाज़ शरीफ जब जेल में था और उनकी बेटी, उसका भाई, उसकी पार्टी के सीनियर लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, ख़वातीन जेल में, और उनके साथ जो इलेक्शन के दौरान में किया गया और जो मज़ालिम इन्होंने ढाए, अब मकाफ़त अमल तो है, अल्लाह भी तो देख रहा है ना सारी चीज़ों को जी। तो अब मेरा ख़्याल में ऐसी क़ुव्वत जिससे हमारी तहज़ीब को तबाह व बर्बाद किया, हमारी तहज़ीब को नंगा किया, ऐसी पार्टी जिसने मुल्क को कुछ भी नहीं दिया सिवाय लफाजी के, और बस आज उनके पास सिर्फ एक कैंसर अस्पताल है, इसके अलावा कोई कारकर्दगी नहीं। उसका हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है? वो तो कारोबार बहुत से लोग कर रहे हैं, इसी लाहौर में उससे अच्छे कैंसर के अस्पताल बन गए आप। तो ये तो कोई मसला नहीं है कि एक चीज़ जो है उसको, असल में अब भी मगरबी दुनिया, अमेरिका, मगरब में यहूदी लॉबी अब भी उसको सपोर्ट कर रही है। और हमारे जो माहौल है पाकिस्तान में उसका कितना ज़ेर असर है हमारा माहौल, वो आप भी जानते हैं कि हम कितने ज़ेर असर आ जाते हैं उनके। तो हमने तो फिर वक्त गुजारना होता है जी, हम वक्त गुजारी कर रहे हैं। इन हालात में जब आपके मुखालिफ बानी पाकिस्तान जेल में हैं और इंतखाबी निशान उनके पास बल्ला नहीं है, इन इंतखाबात को जस्टिफाई करना दुनिया में और पाकिस्तान में ये मुमकिन हो सकेगा? बानी पाकिस्तान, वीरानी पाकिस्तान, बानी तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंतशार। ठीक है, ये पार्टी होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान में जी। ये सिरे से पाकिस्तानी नज़रियात की हामिल जमात ही नहीं है जी। और
جس سے پاکستان کو حضرت اس مقام تک پہنچایا کہ ہمارے سالانہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ منفی تک چلی گئی. ایسے لوگوں کو ہم دوبارہ لائیں جس سے ہمارے میگا پروجیکٹ سارے فریز کر دیے, بین الاقوامی سرمایہ کاری مکمل روک دی, اور ریکارڈ پر یہ بات کہے کہ پاکستان میگا پروجیکٹ کا متحمل نہیں ہے. مغرب کی نوکری کرو, امریکہ کی نوکری کرو تو سلیقے کے ساتھ کرو نا, اپنے مفادات بیچ کر. پاکستان میں اس لیے تمہیں اقتدار پہ لایا گیا تاکہ آپ ہماری تہذیب کو اسلامی تہذیب سے ایک مغربی تہذیب کی طرف لے جائیں, ننگا معاشرہ پیدا کر لیں, مادر پدرازہ معاشرہ پیدا کر لیں, اور پھر اس کی بنیاد پر آپ چونکہ دنیا کی معیشت پر یہودی قابض ہے تو ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ زمین بنائیں, ان کے لیے ماحول بنائیں, اور پھر اس کے بعد آپ تمام میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے دوستوں کی جو تھی وہ سب روک دیں. سعودی سرمایہ کاری رک گئی, امارات کی رک گئی, چین کی سرمایہ کاری رک گئی. یہ کون سی خدمت پاکستان ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان کے لیے کھڑا ہے, پاکستان کے لیے کھڑا ہے, پاکستان کے خلاف کھڑا ہے, پاکستان کے مد مقابل کھڑا ہے. کچھ سمجھنا پڑے گا لوگوں کو اس حوالے سے, اور محض اس کو تنقید نہ کہا جائے. یہ تنقید نہیں ہے. میں دوسری پارٹیوں کے بارے میں ایسی بات کیوں نہیں کر رہا, اختلاف تو میرا ان سے بھی ہے. یہاں پر میرے مقابلے میں صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی, کوئی اور پارٹیاں بھی تو ہوگی, ان کے بارے میں میرا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب, کیا آپ کیمپین اسی طرح سے چلائیں گے, جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے, اور گھر گھر کیمپین چلا سکیں گے ان حالات میں جب کہ آپ کو براہ راست پولیس کی طرف سے اور ایجنسیز کی طرف سے تھریٹس بھی ہیں؟ میں بہت سی چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا, اور ہم نے بتانی بھی نہیں ہے, کہ جو میرے گھر کے خاندان کے لوگ, میرے بھائی, میرے بیٹے جو پھر رہے ہیں, ان کو کہاں کہاں کس کس مقام پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور ہم اس کو دبا رہے ہیں تاکہ ہمارا کمپین جو ہے چلتا رہے. اس ماحول میں آپ بتائیں کہ میں کیسے کھلا کمپین چلاؤں گا؟ دل گردے کا زور تو ہے, وہ تو کریں گے ہم اپنا, لیکن آج جو مولانا تقی عثمانی صاحب نہیں آ سکے وہ بھی تو امن و امان کی وجہ سے روکا ہے نا ان کو. جی, تو یہ ساری چیزیں آپ کے ملک میں ہیں, یہ تو حقائق ہیں. جی بہت شکریہ جی. مہربانی.